السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کا ذکر خیر، ذکر مبارک جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی مجلس میں سیدنا و محبوبنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر ہم بحث کریں گے۔ صحابہ کرام کے نام کس قدر پیارے نام ہیں۔ سیدنا سعد، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا سعد بن مالک بن وہیب بن عبد مناف نسب کلاب بن مرہ پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان کے باپ کی کنیت ابو وقاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں عراق کی فتح دلائی۔ عراق کے فاتح سیدنا سعد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جنگ لشکروں کے سردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین اسلام کی نصرت کی اور یہ مدائن میں رہائش پذیر ہوئے۔ پھر جلولہ کے روز لوگوں کے امیر بنے۔ ان کے ہاتھ سے ہی اس دن فتح نصیب ہوئی۔ ان کی والدہ حمنہ بنت سفیان بن ابی امیہ اسلام نہیں لائی۔ ان کا ذکر تیسرے باب میں آئے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نیک شخصیت ہیں، رجل صالح ہیں۔ ام المومنین امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی نیک شخص میرے لیے آج رات پہرا دیتا۔ کوئی نیک شخص آج میرے لیے رات پہرا دیتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ ادھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرزو کر رہے ہیں، تمنا کر رہے ہیں کہ کاش آج کوئی پہرا دیتا، میری حفاظت کرتا، تمنا کر رہے ہیں۔ اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی آواز سنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون ہے؟ تلواریں لے کر، برچیاں لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرنے کون آ گیا ہے؟ بتایا گیا سیدنا سعد بن ابی وقاص ہیں، میں آپ کے لیے پہرا دینے آیا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ دو باتیں، پہرے کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ گھروں میں پہرا، بستیوں میں پہرا، کالونی میں پہرا، محلے میں پہرا، شہروں میں پہرا، ملکوں میں پہرا۔ اپنے ملک کی، اپنے شہر کی، اپنے گھر کی، اپنے مسجد مدرسہ کی، اپنے سکول کی حفاظت کے لیے پہرے کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ دوسری بات، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جرأت مند، بڑے نڈر، بڑے بہادر، بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ تیسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جانثاروں، اپنے وفاداروں پر کس قدر اعتماد تھا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلحہ سے لیس ہو کر پہرے داری کے لیے آ گئے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے خوف و خطر امن کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کے خراٹوں کی آواز سنی۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یعنی رج کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر کسی خطرے کے سوئے، آرام کیا۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 7231، صحیح مسلم حدیث نمبر 2410 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا سعد بن ابی وقاص کے لیے اپنے والدین کو جمع کرنے کا بیان۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کر رہے تھے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں نے کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے خود کو ان پر صدقے کیا ہو۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ارمی فدا کا ابی و امی، سعد کو مخاطب ہو کر فرما رہے تھے، ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تیر برساؤ، سعد تیر برساؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2905، 4059، صحیح مسلم حدیث نمبر 2411 ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ خود بیان کیا کرتے تھے، جمع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم احد، کہ جنگ احد کے موقع پر میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو ایک ساتھ جمع کر کے یوں فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ قرآن کریم کی درج ذیل یہ آیات سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی نازل ہوئیں۔ مصعب بن سعد اپنے باپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کے حوالے سے کئی آیات نازل ہوئیں۔ کہا، ان کی والدہ نے قسم کھائی کہ وہ اس وقت تک ان سے بات نہیں کریں گی یہاں تک کہ وہ اپنے دین کا انکار کریں، اور نہ ہی کچھ کھائیں گی اور نہ پئیں گی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کی بات مانو، اور میں تمہاری ماں ہوں، لہذا میں تمہیں اس دین کو چھوڑ دینے کا حکم دیتی ہوں۔ کہا، وہ 3 دن اسی حالت میں رہیں یہاں تک کہ کمزوری سے بے ہوش ہو گئیں، تو ان کا بیٹا جو عمارہ کہلاتا تھا کھڑا ہوا اور انہیں پانی پلایا۔ پھر انہوں نے سعد کو بد دعائیں دینی شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اگر وہ دونوں یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ جس بات کو تم درست ہی نہیں جانتے، تو تم ان کی اطاعت نہ کرو اور دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غنیمت حاصل ہوئی، اس میں ایک تلوار بھی تھی، میں نے بھی اٹھا لی اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یہ تلوار مزید مجھے دے دیں، میری حالت کا آپ کو علم ہے ہی۔ آپ نے فرمایا، اسے وہیں رکھ دو جہاں سے تم نے اٹھائی ہے۔ میں چلا گیا، میں نے اسے مقبوضہ غنائم میں واپس پھینکنا چاہا تو میرے دل نے مجھے ملامت کی کہ واپس کیوں کر رہے ہو، تو میں آپ کے پاس واپس آ گیا۔ میں نے کہا، یہ مجھے عطا کر دیجئے۔ آپ نے میرے لیے اپنی آواز کو سخت کیا اور فرمایا، جہاں سے اٹھائی ہے وہاں واپس رکھ دو۔ کہا، اس پر اللہ عز و جل نے یہ نازل فرمایا، یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہا، ایک موقع نزول وحی کا یہ تھا کہ میں بیمار ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، آپ میرے پاس تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا سارا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں۔ کہا، آپ نے انکار فرما دیا۔ میں نے کہا، تو آدھا؟ آپ اس پر بھی نہ مانے۔ میں نے کہا، پھر تیسرا حصہ؟ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے حصے کی وصیت جائز ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیات کریمہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر۔ میں نے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنا سارا مال جہاں چاہوں تقسیم کر دوں۔ کہا آپ نے انکار فرما دیا۔ میں نے کہا تو آدھا، آپ اس پر بھی نہ مانیں۔ میں نے کہا تو پھر تیسرا حصہ۔ اس پر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے حصے کی وصیت جائز ہو گئی۔ کہا اور ایک اور موقع بھی آیا، میں انصار اور مہاجرین کے کچھ لوگوں کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا آؤ ہم تمہیں کھانا کھلائیں اور شراب پلائیں، اور یہ شراب حرام کیے جانے سے پہلے کی بات ہے۔ کہا میں کھجوروں کے ایک جھنڈ کے درمیان خالی جگہ میں ان کے پاس پہنچا، دیکھا تو اونٹ کا ایک بنا ہوا سر ان کے پاس تھا اور شراب کی ایک مشک تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کھایا، شراب پی، پھر ان کے ہاں انصار اور مہاجرین کا ذکر آ گیا۔ میں نے شراب کی مستی میں کہہ دیا مہاجرین انصار سے بہتر ہیں۔ تو ایک آدمی نے اونٹ کا ایک جبڑا پکڑا، اس سے مجھے ضرب لگائی اور میری ناک زخمی کر دی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو یہ ساری بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں، ان کی مراد اپنے آپ سے تھی، شراب کے متعلق یہ آیت نازل فرمائی، بے شک شراب، جوا، بت اور پانسے شیطان کے گندے کام ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم 1748 نمبر ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 6 لوگوں کی جماعت تھی، تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان لوگوں کو بھگا دیجئے، یہ ہمارے سامنے آنے کی جرأت نہ کریں۔ کہاں کہ ان میں ابن مسعود، حذیل کا ایک شخص، بلال اور 2 اور شخص جن کا نام میں نہیں لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا سو آیا۔ آپ نے اپنے دل میں کچھ ارشاد فرمایا، تب اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور ان لوگوں کو دور نہ کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے، اس کے چہرے کو چاہتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2413 ہے۔ حضرات گرامی، یہ کس قدر جلیل القدر صحابہ کرام تھے، کس قدر ایمان افروز صحابہ کرام کے تذکرے ہیں، کتنے دل نشیں، ایمان کو حلاوت بخشنے والے، ایمان کو مٹھاس دینے والے، صحابہ کرام کے ساتھ پیار اور محبت میں بڑھوتری کرنے والے، زیادتی کرنے والے، یہ فضائل و مناقب ہیں۔ اس لیے ہمیں ان فضائل و مناقب کو بارہا پڑھنا چاہیے، ان کو سننا چاہیے، ان کو نشر کرنا چاہیے۔ یہ صحیح فضائل صحابہ، یہ وہی مبارک کتاب ہے جس کی روشنی میں ہم یہ فضائل صحابہ کے دروس کا سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو قبول فرمائے اور مزید کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔